السلام علیکم پوائنٹ آف ویو میں خوش آمدید ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جو خودکشی کی تیسری ناکام کوشش کے بعد ہمت ہار گیا اور اس نے اپنی زندگی عام لوگوں کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آج اس فیصلے کو دنیا کا بہترین فیصلہ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں خودکشی کی تیسری کوشش کے بعد زندگی کے ہاتھوں شکست تسلیم نہ کرتا تو آج علاج کا یہ نیا طریقہ ایجاد نہ ہوتا اور سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں بیمار بچے کہکہوں کے ذریعے دکھوں کا مقابلہ نہ کرتے۔ کاش دنیا کے وہ تمام لوگ جو خودکشی کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں وہ ایک بار میرے ہاسپٹل کا دورہ کر لیں، وہ پیچ ایڈمز کی ویب سائٹ دیکھ لیں اور یہ ایک بار میرے مریض بچوں سے مل لیں تو یہ نہ صرف مرنے کا فیصلہ واپس لے لیں گے بلکہ یہ میری طرح زندگی کو بڑے معنی، بڑے مقصد اور بڑے پیڈسٹل سے دیکھیں گے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ہنٹر کیمبل ایڈمز کی۔ یہ ایک ناکام اور محروم انسان تھا۔ اس کا والد 1961 میں کوریا کی جنگ میں مارا گیا۔ یہ اس وقت 16 سال کا تھا۔ یہ خاندان کے ساتھ کوریا سے واشنگٹن آ گیا اور اس نے واشنگٹن میں ناانصافی، جنگ اور محرومی کے خلاف مہم شروع کر دی۔ یہ سڑکوں پر جنگیں بند کرو کے نعرے بھی لگاتا تھا اور اسکول میں تعلیم بھی حاصل کرتا تھا۔ اس کا جنون اسکول میں مذاق بن گیا۔ تمام بچے اسے پاگل سمجھ کر اوئے اوئے کے نعرے لگاتے تھے۔ اس کی ماں اور بہن بھائی غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ان کی حالت دیکھ کر کڑتا تھا۔ خاندان کی غربت اور ساتھی طالب علموں کے مذاق نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا۔ اس کے اندر خودکشی کے رجحانات سر اٹھانے لگے۔ اس نے خودکشی کی پہلی کوشش کی، وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ 6 ماہ بعد اس نے دوسری کوشش کی، وہ اس میں بھی ناکام رہا۔ اس نے 3 ماہ بعد تیسری کوشش کی لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہا۔ 3 لگاتار کوششوں کے بعد ڈاکٹرز نے اسے نفسیاتی مریض ڈکلیئر کر دیا اور اسے پاگل خانے داخل کروا دیا۔ یہ پاگل خانے میں پاگلوں کے ساتھ رہتا تھا۔ پاگل خانے میں ایک سائنسدان بھی تھا۔ یہ شخص مطالعے کے جنون کی وجہ سے پاگل خانے پہنچا تھا۔ یہ وہاں اب ہر وقت مختلف تجربے کرتا رہتا تھا۔ ہنٹر کیمبل کو اس میں دلچسپی محسوس ہوئی اور وہ اکثر اوقات اس کی لیبارٹری میں چلا جاتا جہاں سائنسدان فرضی تجربے کرتا رہتا تھا۔ وہ ایک دن سائنسدان کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا سائنسدان کی کافی کے کپ میں ہلکا سا سوراخ ہے اور اس سوراخ سے کافی کے قطرے میز پر ٹپک رہے ہیں۔ پاگل خانوں میں پاگلوں کو کاغذ کے کپوں اور پلیٹوں میں کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ یہ چینی یا دھات کے برتنوں سے اپنے آپ اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ سائنسدان کی کافی کا مگ بھی کاغذی تھا۔ ہنٹر کیمبل ایڈمز نے ٹیبل پر لگی سکاچ ٹیپ کا ایک چھوٹا سا پیس توڑا اور کپ کے ٹوٹے ہوئے حصے پر چپکا دیا۔ کافی کے قطرے رسنا بند ہو گئے۔ سائنسدان نے حیرت سے کپ کی طرف دیکھا، کپ پر لگے پیچ پر نظریں گاڑی اور ہنٹر کیمبل ایڈمز کو پیچ کا خطاب دے دیا۔ یوں ہنٹر کیمبل ایڈمز کا نام پیچ ایڈمز ہو گیا اور یہ اس وقت پوری دنیا میں اسی نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس واقعے سے ایڈمز نے اندازہ لگایا قدرت نے دراصل اسے دنیا میں پیچ لگانے کے لیے بھیجا ہے اور اگر وہ دکھی انسانیت کے رشتے ہوئے زخموں پر پیمند لگا دے تو نہ صرف اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا بلکہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دکھ درد بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد پیچ ایڈمز پاگل خانے کے سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا، میڈیکل ٹیسٹ کروائے، صحت مند ڈکلیئر ہوا اور پاگل خانے سے باہر آ گیا۔ پیچ ایڈمز کا خیال تھا میڈیکل سائنس میں سب کچھ ہے، اس میں طبی ٹیسٹ بھی ہیں، ادویات بھی ہیں، آپریشن کے جدید ترین آلات بھی ہیں اور طبی سہولتوں کی مشینیں بھی ہیں، لیکن اس میں جذبات، احساسات اور انسانیت نہیں۔ اور ایک مریض کو بیماری کے عالم میں دواؤں، ٹیسٹوں اور مشینوں سے زیادہ ہمدردی، پیار اور کہکہے درکار ہوتے ہیں۔ مریض اگر بیماری کی حالت میں روزانہ 5-10 مرتبہ کہکہے لگا لے، یہ بستر پر بیٹھ کر خوشی سے تالیاں بجا لے تو یہ جلد صحتیاب ہو سکتا ہے۔ اس کا خیال تھا ڈاکٹروں اور طبی عملے کو مریض کے فیملی ممبرز کی طرح ہونا چاہیے اور ہمارے ہاسپٹلز میں یہ چیز کسی جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور ڈاکٹر میکینیکل انداز میں اسے چند کیپسول، چند نیلی پیلی گولیاں اور ٹیسٹوں کی لمبی چوڑی فہرست تھما کر واپس بھجوا دیتا ہے۔ اس سے مریض کا مرض بڑھ جاتا ہے اور وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال تھا لوگ تھیٹرز میں بار بار کیوں جاتے ہیں؟
یہ ایک ہی قسم کے کارٹون پروگرامز 20 مرتبہ کیوں دیکھ لیتے ہیں اور یہ 50 سال پرانے جوکس پر بار بار کہے کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں انہیں ریلیکس کرتی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹرز کو بھی کارٹون کریکٹرز کی طرح ہونا چاہیے، انہیں تھیٹرز کا مزاحیہ اداکار ہونا چاہیے، اور یہ جوک ماسٹرز ہونے چاہیے تاکہ مریض خوشی سے ان کے پاس آئیں اور دوا کے ساتھ کہکہے اور تالیوں کا تحفہ بھی لے کر جائیں۔ پیچ ایڈمز نے ایک ایسی نئی طب ایجاد کرنے کا فیصلہ کیا جس میں دوا کے ساتھ کہکہے بھی ہوں۔ چنانچہ یہ پاگل خانے سے نکلا اور میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا۔ یہ دن کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا اور رات کو مختلف کارٹون کریکٹرز کے کپڑے پہن کر ہاسپٹل کے مختلف وارڈز میں چلا جاتا اور انتہائی بیمار مریضوں کے سامنے کھڑے ہو کر سرکس کے بونوں کی طرح اچھل کود کرتا تھا۔ مریضوں سے دیکھ کر کہکہے لگاتے تھے اور یوں ان کی تکلیف، ان کا دکھ کم ہو جاتا تھا۔ یہ بچوں کے وارڈ میں بہت مقبول ہو گیا۔ کینسر کے انتہائی سیریس بچے رات اور پیچ ایڈمز کا انتظار کرتے تھے۔ یہ کلون بن کر وارڈ میں آتا تھا اور سارے مریض بچے مل کر اس کے ساتھ خوب ادھم مچاتے تھے۔ پیچ ایڈمز کے اس نئے طریقہ علاج کا دلچسپ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے مریضوں کی ریکوری کی شرح بہت بہتر ہو گئی۔ میڈیکل کالج کی انتظامیہ نے پیچ ایڈمز کی طریقے کی شدید مخالفت کی۔ اسے کئی بار میڈیکل کالج سے نکالنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن مریضوں اور ساتھی طالب علموں کے شدید احتجاج پر کالج انتظامیہ اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گئی۔ ہالی ووڈ نے پیچ ایڈمز پر پیچ ایڈمز کے نام سے ہی فلم بنائی۔ چنانچہ انڈیا کی مشہور فلم منا بھائی MBBS بھی پیچ ایڈمز کے اصلی کردار پر بنی ہوئی ہے۔ بہرحال جیسے تیسے پیچ ایڈمز نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد اس نے 1972 میں گیزنٹ ہائیڈ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے نام سے ایک طبی ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے میں والنٹیئرز ڈاکٹرز خدمات سر انجام دیتے ہیں اور یہ سب لوگ پیچ ایڈمز کی طرح ہی سرکس کے جوکرز، کارٹون کریکٹرز اور مزاحیہ اداکاروں کے کپڑے پہن کر مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ پیچ ایڈمز کے ہاسپٹل میں تمام مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہے اور اس کے مریضوں کی ریکوری کی شرح دنیا کے تمام ہاسپٹل سے کہیں اچھی ہے۔ پیچ ایڈمز اور اس کے ساتھی ہر سال سرکس کے جوکروں کے کپڑے پہن کر دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنے طریقہ علاج کی پروموشن بھی کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کو نیا طریقہ اڈاپٹ کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ پیچ ایڈمز کا خیال ہے مرض صرف ایک مریض تک محدود نہیں رہتا، یہ مرض مریض کے خاندان، اس کے بعد سوسائٹی، اس کے بعد ملک اور اس کے بعد پوری دنیا کو بیمار کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے ماحول کو اتنا خوشگوار بنا دینا چاہیے کہ بیماریاں دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہی نہ ہو سکیں۔ کاش ہم سب لوگ پیچ ایڈمز کی طرح سوچ سکیں۔ ہم خودکشی کے بجائے پیچ ایڈمز کی طرح معاشرے کا پیمند بن جائیں۔ ہم اپنی زندگی کو اسکاچ ٹیپ کا ایک ایسا چھوٹا ٹکڑا بنا لیں جو کسی کے دکھوں کے رستے ہوئے کپ کا پیوند بن جائے، جو موت کے سرہانے بیٹھے کسی مریض کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے۔ کاش ہم میں بھی 2-4 پیچ ایڈمز ہوتے۔